بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز واچ اور میں ہوں جاوید اقبال۔ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں دن بھر کے اہم واقعات اور دن بھر کی اہم خبروں پر تجزیات شامل کرتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان نے گزشتہ 10 سال میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھرپور تعاون کیا امریکہ کے ساتھ اور نیٹو کے ساتھ، اور بھرپور طریقے سے پاکستان کی نہ صرف سویلین آبادی نے بلکہ پاکستان کی فوج اور پاکستان سیکورٹی فورسز سے تعلق رکھنے والے ہزاروں جو اہلکار تھے وہ اس میں شہید ہوئے۔ پاکستان کی سویلین آبادی یعنی تقریباً 34,000 افراد اس میں شہید ہوئے۔ پاکستان کی معیشت کو $70 ارب کا نقصان ہوا۔ ان تمام معاملات کے باوجود اب بھی مغربی میڈیا اور خصوصی طور پر امریکی میڈیا پاکستان اور پاکستان کی افواج کے خلاف زہر اگلنے لگا ہے اور زہر اگل رہا ہے۔ وقتاً فوقتاً اس طرح کے بیانات سامنے آتے ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک خاص ایجنڈے اور پروپیگنڈے کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر، پاکستان کے ارد گرد ایک ایسی فضا کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے پاکستان کی افواج اور پاکستان کی سیاسی قیادت مسلسل دباؤ میں رہے۔ ہم نے دیکھا کہ آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے 5ویں صوبیدار میجرز کانفرنس کی صدارت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب جنرل اشفاق پرویز کیانی نے چیف آف آرمی اسٹاف اپنا عہدہ سنبھالا تھا تو اس پہلے سال کو انہوں نے جوانوں کا سال قرار دیا تھا۔ اہم ترین پیش رفت اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بلوچستان اور جنوبی وزیرستان میں دیکھیں یا مالاکنڈ ڈویژن میں دیکھیں تو پاک فوج کی جانب سے بھرپور تعمیر نو کا عمل وہاں پر جاری ہے، اور سویلین قیادت کے ساتھ مل کر، سویلین ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر پاک فوج کی جانب سے بہترین کارروائیاں وہاں پر جاری ہیں، جس میں تعمیر نو کا اہم ترین مرحلہ اور اس کے ساتھ ساتھ امن و امان کا قیام بھی ہے۔ آج ایک اور جو اہم ترین پیش رفت ہوئی وہ تو ہم آپ کو بتائیں گے نیوی کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ہم نے 2 روز قبل دیکھا امریکی جو رکن کانگریس ہیں مائیکل راجرز، انہوں نے بھی پاکستان کے حوالے سے بڑی سخت زبان استعمال کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ اس وقت کشیدہ ہیں، اور انہوں نے الزام عائد کیا کہ پاکستان چین کے ساتھ مل کر خطے میں ایک خطرناک گیم کھیل رہا ہے۔ جو اہم ترین پیش رفت آج ہوئی ہے اس میں پاکستان نیوی نے 4تھے PF-22 فریگیٹ یعنی PNS اسلط جنگی جہاز کو تکمیل کے بعد سمندر میں اتار دیا ہے، اور یہ پاکستانی اور چینی انجینئرز نے کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں تیار کیا۔ پاکستان اور چین کا یہ ایک مشترکہ پروجیکٹ تھا جو کہ کامیابی سے تکمیل کو پہنچا ہے۔ ان تمام معاملات پر اور جو مغربی میڈیا ہے اور خصوصی طور پر امریکی میڈیا ہے وہ پاکستان کے خلاف کیوں اس طرح کا پروپیگنڈا اب بھی کر رہا ہے، ان پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے دفاعی تجزیہ کار جناب ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری کو۔ شہزاد چودھری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں لاہور سے جوائن کریں گے وائس ایڈمرل ریٹائرڈ دفاعی تجزیہ کار ہیں جناب جاوید اقبال۔ بہت بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ جاوید صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے، یہ جو پاکستان نیوی نے آج PNS اسلط جنگی جہاز کو تکمیل کے بعد سمندر میں اتارا ہے، آپ فرمائیے گا کہ اس سے جو پاکستان نیوی کی صلاحیت ہے اس میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیے، اس میں ہمارے جو سرفیس وارفیئر کیپیبلٹی ہے وہ ہم نے اس میں 2 اینگل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سرفیس وارفیئر کیپیبلٹی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور دوسرا جو ہماری جو انڈیجنس جو پروڈکشن ہے شپس کی، اور یہ ایک لارج شپ ہے، ایک بڑی ویسل ہے، اس میں ہمیں بہت اچھا تجربہ ہوا ہے اور ہم ایک قسم کے خود کفیل ہو گئے ہیں۔ اور اصل میں یہ سب سے بڑی اچیومنٹ پاکستان نیوی کی یہی تھی کہ چین سے جو ہم نے یہ پروگرام لیا تھا، اور تو اس کا زیادہ بنیاد اسی چیز کی تھی کہ ہم اس میں خود اپنی مہارت حاصل کر سکیں، خود بنا سکیں، جس سے کہ ہماری شپ بلڈنگ ٹیکنالوجی جو ہے وہ امپروو ہو۔ اور جہاں تک اسلط کا تعلق ہے، یہ جو ہے یہ ایک بڑا یوزفل پلیٹ فارم ہے جو کہ اپنا باہر اوپن سی میں یہ شپ ٹو شپ میزائل ہیں، شپ ٹو ایئر میزائل ہیں، اس میں اینٹی سبمرین وارفیئر کیپیبلٹی ہے، اور یہ ایک لانگ ٹائم کے لیے جو ایک میری ٹائم پیٹرولنگ کے لیے ان جہازوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان جہازوں کی اس وقت بھی ضرورت ہوتی ہے جب کہ ابھی جنگ نہ ہو اور بلکہ ایسی کنڈیشن ہو جس کو کہ واچ کرنا ضروری ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ پاکستان نیوی کی نہ صرف مورال جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے، بلکہ اس کی یہ جو
شپس کی جو کیپیبلٹی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. لیکن سب سے بڑی میں داد دیتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ اس کے شپ یارڈ کو اور اس کی ٹیم کو اور پاک چائنا ٹیم کو, جنہوں نے مل کے یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے ساتھ یہ ہمیں زندہ رکھی اور اس کو امپروو کر رہے ہیں ہم, اور اس کو بہتر کر رہے ہیں, جس سے ہمارے نہ صرف نیوی کو بلکہ سیولین سیکٹر کو بھی اس کا بہت فائدہ پہنچا ہے. ٹھیک ہے شہزاد چودھری صاحب, ایک ایسے وقت میں کہ اب جیسے جاوید اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ آج نیوی کے حوالے سے یہ جو ہم نے جہاز اتارا ہے سمندر میں, یہ ایک اہم جو دفاعی صلاحیت ہے وہ رکھتا ہے اور اس سے پاکستان نیوی کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوا ہے. آپ فرمائیے گا کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کر رہا ہے اور بڑی اچھے طریقے سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, نیو یارک ٹائمز میں جو جین پیلس ہیں انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے ایک بڑا زہر اگلا ہے کہ انہیں بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں اپنے عہدے کو یعنی کنٹینیو کر رہے میں ایز اے چیف آف آرمی سٹاف. حالانکہ آج ہی ہماری عسکری ذرائع سے بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک ڈسپلن فوج ہے اور اس میں باقاعدہ ایک ڈسپلن موجود ہے, ایک پیشہ ور فوج ہے, اس میں کسی بھی طرح سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس خاص وقت میں اس پروپیگنڈے کا مطلب آپ کیا لیتے ہیں؟ جاوید, بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر جس طریقے سے ایونٹ کے بعد ایک ایونٹ ہوا ہے پاکستان میں اور باہر سے بھی ان کو لانچ کیا گیا, اس کا مقصد یوں لگتا ہے کہ پاکستان کو کارنر کیا جائے اور پاکستان کے ملٹری کو خاص طور پہ کارنر کیا جائے. یہ اسی کا تسلسل لگتا ہے. آپ دیکھیے کہ ریمنڈ ڈیوس کے کیس کے بعد جب اس کا وہ کور ختم ہوا اور وہ پکڑا گیا قتل کے الزام کے اندر, تو اس کے بعد سے امریکہ کا جو طرز عمل رہا ہے پاکستان کے ساتھ, وہ پاکستان کو ایز اے فرنٹ لائن ایلائی کے طور پہ نہیں بلکہ ایک مخاصمانہ ساتھی کے طور پہ دیکھتا رہا ہے آج تک. اور جس کا آپ کو اظہار پھر 2 مئی کے ایبٹ آباد کے آپریشن کے اوپر ہوا, پھر اس کے بعد انفارچونیٹلی مہران کا آپریشن ہوا, اس کی ابھی انکوائری جاری ہے. یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہاں سے لوگ بھیجے گئے, کون تھے, کس نے سکھایا, کس طریقے سے اندر طور پہ کس طریقے سے کیا کیا چیزیں ہوئیں جس کے بعد اس قسم کی سبکی پاکستانی افواج کو اٹھانا پڑی. پھر اس کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے جس طرح کے انفارچونیٹلی خروٹ آباد کا اور اس طرح کے. پھر دیکھیے جس طریقے سے ان تمام چیزوں کو استعمال کیا گیا ہے, ایون حد تک کہ سلیم شہزاد کا کیس اور پھر رینجرز کا کراچی والا جو کیس ہے, اس کو جس طریقے سے باہر کے ملکوں نے, خاص طور پہ باہر کے پریس نے اس کو اچھالا ہے اور اس کے بعد ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان کی افواج کے اوپر خاص طور پہ. اور یہ یاد رکھیں گے جو انٹیلیجنس کے ان کے جو ہاؤس کے جو چیئرمین آئے تھے کمیٹی کے یہاں وزٹ کرنے, جنہوں نے بعد میں جا کے یہ بیان دیا کل پرسوں, مائک راجرز نے, بالکل جی مائک راجرز نے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی افواج اس وقت چوٹ کھائے ہوئے ہیں. اور وہ چوٹ کس لیے کھائے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے اندر پاکستان کی فوج کا جو امیج ہے وہ بہت اہم ہے اور بہت قریبی اور بہت ہائی ہے. چونکہ اس امیج کو تکلیف پہنچی ہے تو اس وقت پاکستان کی فوج اس وقت اس چوٹ سے تکلیف میں ہے اور پاکستان کی عوام سے یہ سہا نہیں جا رہا. یعنی وہ سینسٹیوٹی کو ریلائز کرتے ہیں اور اگر وہ اچھے ساتھی ہوتے اور صحیح ساتھی ہوتے تو اس سینسٹیوٹی کا احساس کرتے ہوئے کبھی اس کو اور اچھالتے نہ, لیکن چاہے جائے کہ وہ اس کو ہمارے لیے مرہم کا کام کریں. انہوں نے ہمارے چیف عوامی سٹاف اور ہماری افواج, ہماری ISI, ہمارے ہر قسم کے علاقے کو اس طریقے سے پن کیا ہے, ڈاؤن کیا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جیسے کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کا سائیکولوجیکل ایک اسالٹ ان کے اوپر لانچ کیا جا رہا ہے. یہ سب انفارچونیٹ چیزیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری افواج کو اندرون خانہ اپنے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن دیکھیے یہ پے در پہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں کہ, اور خدا را میں اپیل آپ کے پروگرام کے تھرو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انتظار کریں ان کمیشن آف انکوائریز کا جو کہ تشکیل دی گئی ہیں, تاکہ ہم یہ ڈٹرمن کر پائیں کہ ہمارے ہاں کہاں کہاں کمزوریاں ہیں, اور جو کمزوریاں ہیں تو ان کو دور کیا جائے. اپنی افواج کو کمزور کر کے ہم اپنے ملک کو مضبوط ہرگز کبھی نہیں کر سکتے. اور یہی ایک ایسی لہر ہے جو کہ ہمارے خلاف اس وقت لانچ کی گئی ہے. کہاں سے کی گئی ہے, کون کون اس کا استعمال ہو رہا ہے اس چیز کے اندر, یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ میرے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ شاید ہم بحیثیت قوم اس نازک چیز کو سمجھ نہیں پا رہے اور شاید آسانی سے لوگوں کے ہاتھ میں کھیلتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. اسی گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہیں, لیکن وقت وہ چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری ہے.
پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری اور لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس ایڈمرل جاوید اقبال. جاوید اقبال صاحب، یہ بات آپ سمجھتے ہیں، اس سے اتفاق کریں گے کہ کہیں نہ کہیں ہم استعمال ہو رہے ہیں اور ایک باقاعدہ ہمارے خلاف ایک فضا کو برقرار رکھا جا رہا ہے تاکہ ہمیں مستقل دباؤ میں رکھا جائے؟ دیکھیے جاوید، میرے لیے یہ نئی بات نہیں ہے. میں بالکل ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ میں تقریباً پاکستان کا یعنی کہ ہم عمر ہوں. آپ دیکھیں امریکہ کا رویہ ہمیشہ یہ رہا. 65 کی وار کے بعد ایمبارگو، 71 میں انہوں نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا. تو یہ جو ہیں یہ اگر ہم نہیں سیکھ رہے تو ہم نہیں سیکھ رہے. تو یہ کہنا کہ ان کے رویوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یو ایس کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے. اگر بیوقوفیاں کرتے رہیں اور ہم جان بوجھ کے وہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے رہیں تو وہ دوسری بات ہے. اور دوسری بات، میری رائے میں پاکستان کی آرمڈ فورسز جو ہیں وہ آرمی، نیوی، ایئر فورس کوئی اتنی نمک کی ڈلی نہیں ہیں یا برف کی ڈلی نہیں ہیں کہ ان کی باتوں سے وہ پگھل جائیں گی اور ان کی باتوں سے وہ ان کا جو قد کاٹ ہے وہ اتنا کم ہو جائے گا کہ خدا نخواستہ پاکستان میں اب بھی ہر شہری، چاہے وہ اس پہ تنقید کرے، چاہے وہ اس سے بہتر پرفارمنس کی توقع کرے، ان کی آنکھوں میں ہماری آرمڈ فورسز کا جو مقام ہے وہ بہت کم دنیا کی ملکوں میں ایسے ہوتا ہے. پاکستان میں آرمی، نیوی، ایئر فورس، رینج، جتنی بھی آرم فورسز ہیں ان کا بہت اچھا مقام ہے. اور یہ اگر جو تنقید جو ہوتی ہے تو اس میں جو ان کے نیگیٹو سائیڈ ہے پرفارمنس کے، اس پہ ہوتی ہے. ان کی بذات خود ان انسٹیٹیوشن کی امپورٹنس، ان کی ضرورت یا ان کے جو عزت ہے اس کے اوپر کمنٹری نہیں ہو رہی ہے. ہم اس کو مکس اپ کر رہے ہیں. لیٹس سے کہ اگر فوج کا رول جو ہے اپنے پیرامیٹر میں رہتے ہوئے، رینجز کا رول، پولیس کا رول، تو ہوتا یہ ہے، اصل میں ہو یہ رہا ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو ایک سویلین سوسائٹی کا رول ہے، پارلیمنٹ کا رول جو ہے، وہ اس کا بوجھ بھی وہ یہ جو ہے آرم فورسز پہ پڑ رہا ہے اور وہ اپنا رول پرفارم نہیں کر رہے ہیں. اور اس ایفیشنسی سے یا اس تیزی کے ساتھ وہ فورن پالیسی جو چینجز آنی چاہیے، جو ڈیفنس پالیسی چینجز آنی چاہیے، جو انٹرنل پالیسی چینجز آنی چاہیے، اور جو ان کی سیکیورٹی پلانز ہونے چاہیے، کاؤنٹر ٹیررسٹ پالیسی ہونی چاہیے، وہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ آرم فورسز پہ پڑ رہا ہے. اور وہ خود نیک نام ہو جاتے ہیں اور بدنامی ان کی طرف کر دیتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی بھی، دیکھیے پریشر تو آتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ کوئی آرمی، نیوی، ایئر فورس میں کوئی بھی آدمی یا جوان جو ہے ایسی پریشر میں نہیں آتا ہے کہ خدا نخواستہ ہم اپنا مشن چھوڑ دیں یا ہمارا کام جو ہے خدا کل ضرورت پڑے تو ہم اس میں کوئی کمی واقع ہو. اور نہ ہماری مورال پہ ایفیکٹ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فوج کی مورال جو ہے کوئی شاید KG کلاس کے بچے ہیں جو اتنی جلدی کم ہو جاتی ہے، میں بالکل بھی نہیں سمجھتا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ کیانی صاحب ہیں یا پاشا صاحب ہیں یا ایئر چیف ہیں یا نیول چیف ہیں، وہ بالکل اپنا کام کیے جا رہے ہیں. اس کے باوجود کہ ان پہ تنقید ہو رہی ہے، وہ اپنا کام تسلی سے کیے جا رہے ہیں. شہزاد چودھری صاحب، اس بات سے تو اتفاق کیا جائے گا کہ پاکستان کے جو عوام ہیں انہوں نے بالکل جو اس قسم کا پروپیگنڈا ہے جو کہ ایک فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عوام اور افواج کے درمیان، اس کو بالکل یکسر مسترد کر دیا ہے. یہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. جاوید، کتنے لوگ نیو یارک ٹائم ہمارے عوام میں سے پڑھتے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی بھی نہیں جو عوام ہے. اور لیکن جو نیو یارک ٹائم پڑھتے ہیں، خطرہ ان کی طرف سے ہے. خطرہ ان سے نہیں ہے جو کہ نیو یارک ٹائم نہیں پڑھ سکتے یا پڑھتے نہیں ہیں. یہی سب سے بڑا اب مسئلہ یوں ہے کہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو آوازیں اٹھتی ہیں ہمارے بیچ میں سے، ہم جیسے لوگوں سے، ہم میڈیا ہو گیا یا جو سول سوسائٹی ہو گئی، انفارچونیٹلی 6 دہائیوں کی یا 60 سال کی جو ہمارے سول ملٹری امبیلنسز ہیں ان کو ریڈریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جب موقع دیکھ کے. ایک سٹیٹمنٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں
بڑے مقتدر شخص کی نکالی ہوئی کہ 71 میں بھٹو صاحب انفارچونیٹلی فیل کر گئے تھے اس فوج کو کنٹرول کرنے میں. آج پھر سے ہمیں یہ موقع ملا ہے اور ہمیں یہ موقع نہیں کھونا چاہیے. بڑی انفارچونیٹ سٹیٹمنٹس ہیں, بڑے انفارچونیٹ اور افسوس کا مقام ہے کہ ہم قوم شاید کسی اور ملک کی ہیں اور افواج کسی اور ملک کی ہیں. دیکھیے یہ انیشیٹ کہاں سے ہوتی ہیں, کون سا واشنگٹن پوسٹ, کون سا نیو یارک ٹائم انیشیٹ کرتا ہے, کہاں سے یہ پک اپ ہوتی ہے اور کس طریقے سے اس کو پلے اپ کیا جاتا ہے یا ہمارے اپنے بیچ کے اندر. یہ خطرہ ہے جو سب سے بڑا ہے. عوام بیچارہ جس کی آواز نہیں ہے, جو سائلنٹ میجورٹی ہے, وہ تو شاید آج بھی وہی قدر اور قیمت رکھتا ہے. وہ اپنے تمام لوگوں کو دیکھ چکا اور وہ دیکھتا ہے کہ فوج ہی ہمارے اینڈ میں اخیر میں آ کے ہماری مدد کرتی ہے. لیکن دو گاربس کے اندر, ایک یہ کہ فوج کو نااہل ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی کی مضبوطی اسی صورت میں ہے کہ اگر فوج کمزور ہو. اگر فوج کو کمزور کرنے سے ڈیموکریسی یا سیاسی نظام مضبوط ہو جائے پھر تو بہت اچھی بات ہے, لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوگا نہیں. سیاسی نظام آپ کا آلریڈی اس وقت کافی کچا ہے, چل رہا ہے, اوپر اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو ضرور آنا چاہیے, لیکن وہ کبھی مضبوط نہیں ہوگا اگر فوج کمزور ہو جائے گی. فوج کو بھی ایک ادارہ ہے, مضبوط رہنا چاہیے اور سیاسی نظام کو اس سے بڑھ کے مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ اسی طریقے سے قومیں ترقی کرتی ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے دوسری بڑی لکیر لگانی چاہیے, یہ نہیں کہ جو لکیر لگی ہوئی ہے اس کو مٹانا شروع کر دیں. یہی ہمارا سب سے بڑا فیلئر ایز اے قوم ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے. اور میں اپیل دوبارہ سے کروں گا اپنے تمام ان لوگوں کو جو کہ سمجھ رکھتے ہیں اور سوچ رکھتے ہیں کہ دیکھیے یہ فوج آہستہ آہستہ جب آپ اپنے جس طریقے سے ایڈمرل صاحب نے کہا آپ اپنی ذمہ داریوں کو اٹھانا شروع کریں گے, سیاسی حکومتیں اپنی ذمہ داریوں کو اٹھانا شروع کریں گی, وہ لیڈرشپ پرووائڈ کریں گی جو کہ آپ کے عوام کو چاہیے, جو کہ آپ کو گورننس دیتی ہے, جو کہ آپ کو پالیسی سازی دیتی ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے یہ فوج بغیر کچھ کہے, بغیر کسی طریقے کے خود سے اپنی جگہ پہ واپس جا کے بیٹھ جائے گی, اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے گی, اپنے دائرے میں رہے گی. یہی اس کا عمل ہے اور یہی وہیں پہ اس کا کمفرٹ زون ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بہت ساری ہماری تاریخ کے اندر جو مواقع آتے ہیں ہم خود کریٹ کرتے ہیں اس فوج کو, وہ ایسی جگہیں دیتے ہیں جہاں پر کہ وہ فوج کو بحالت مجبوری کبھی آنا پڑتا ہے اور کبھی کوئی اس قسم کا ایمبیشس انسان اس کو لیڈ کرتا ہے ایک یا دو مرتبہ. لیکن اچھا یہ شہزاد صاحب یہ جو مائک راجرز ہیں انہوں نے جو کہا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ مل کے اس خطے میں خطرناک گیم کھیل رہا ہے اور اگر پاکستان کو اتحادی رہنا ہے تو مزید مطالبات ماننا ہوں گے, یہ اس بات کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ کون سی گیم ہم کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں جاوید اس وقت تین لیول پہ گیم ہے, 3 لیول کے اوپر گیم چل رہی ہے پاکستان کا. ایک تو بالکل وہ جسے کہتے ہیں نا دا گریٹ گیم, وہ چین اور بھارت اور امریکہ کے درمیان میں جو معاملات ہیں جس طریقے سے وہ شکل اختیار کریں گے آگے چل کے, اس قسم کی ابھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو 19ویں صدی کی سیاست ہے, 20ویں صدی کے اوائل کی سیاست ہے جو آپ کہتے ہیں کہ جو بلاکس بننے کی بات ہے. ایک ہی چیز یاد رکھیے, کولڈ وار ختم ہوگی لیکن کولڈ وار کو ریپلیس کرنے کے لیے اور بلاکس بنتے جا رہے ہیں ہمارے علاقوں کے اندر, اور یہ چین کو چیک کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. ہم شاید وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے لیکن پاکستان بہر صورت ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے. اس کے بعد ہمارے اوپر یہ دہشت گردی ہے. اگر دہشت گردی کے اندر پاکستان امبرائل رہتا ہے تو کبھی بھی اس بڑی گیم کو نہ چیک کر سکتا ہے, نہ اس کا حصہ بن سکتا ہے, نہ اپنا رول ادا کر سکتا ہے. اور تیسرا آپ کے ہاں یہ اندرونی مسائل شروع ہو چکے ہیں, آپ جو انر فرنٹ آپ کا اتنا کمزور ہو گیا, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو الجھایا گیا ہے اس قسم کی چیز کے اندر کہ نہ وہ کسی طریقے سے اپنے خطے کے اندر امپورٹنٹ رول ادا کر سکے اور نہ ہی دیکھ سکے کہ اس کے اوپر کیا گیم کھیلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جاوید اقبال صاحب آپ فرمائیے گا, جب پاکستان کو اپنے آپ کو یعنی ری لوکیٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے خطے کے اندر اپنے مفادات کے مطابق, تو اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کھیل کھیل رہے ہیں. دیکھیے پاکستان کا جو امپورٹنس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو اسٹریٹجک امپورٹنس دی ہے وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی. ہم ایک گیٹ وے ہیں سینٹرل ایشیا اور یہ ساؤتھ ایشیا, جو پرٹیکولرلی جو انڈیا کی سائڈ ہے. آپ دیکھ لیں کہ جب تک دروازہ نہیں کھلتا یہ جتنا مرضی شور مچاتے رہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ گیٹ وے جو ہے اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے, یہ اس کے باوجود کہ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو ہمیں امپورٹنس دینی پڑتی ہے. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جب یہ بات کرتے ہیں جیسے شہزاد نے کہا کہ نیو یارک ٹائمز کتنے پڑھتے ہیں, مصیبت یہ ہے کہ جو نیو یارک ٹائمز پڑھتے ہیں وہ لکھنے والوں سے بھی آگے ہو جاتے ہیں. وہ جو ہیں وہ جو ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ ایک انڈیجنس نہیں رہتی ہے بلکہ ان پہ فوراً چھاپ لگ جاتی ہے. وہ وہاں بیٹھ کے نیو یارک میں بیٹھ کے کمنٹریاں کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ صحافی حضرات کا یہ جو کل کا دھرنا ہے, میں اس کو بہت کامیاب ایک ایونٹ کہوں گا پاکستان میں, جس میں کہ انہوں نے ایک بالکل بغیر انگلی اٹھائے ہوئے
اپنے جو ہے اس کی سیکیورٹی مانگی ہے، اور اس کے مطابق جو کمیشن بنانا تھا حکومت پہلے دن بھی بنا سکتی تھی، لیکن جان بوجھ کے کنفیوژن ڈالا گیا۔ ابھی چائنا اور پاکستان جو ہیں وہ ایک، آپ دیکھیے چائنا کا KK-H سے لے کے جو ہے رائٹ اپ ٹو گوادر جو ہے اس کی جو ہے اپروچ بنتی ہے، تو یہ چیز ان کو کھا رہی ہے۔ اور اگر ڈیپ سی پورٹ ہماری گوادر آپریشنل ہو جاتی ہے، اور جو ہمارے بلوچستان کے ریسورسز ہیں وہ اللہ کے فضل سے اتنے زیادہ ہیں کہ ساری قوم خوشحال ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ وائس ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، وقت کی کمی ہے، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اس گفتگو میں، بہت بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب، آپ نے بھی ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا۔ پروگرام نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بات کریں گے ہم کراچی میں امن و امان کی صورتحال کی اور صومالی قزاقوں کی رہائی سے آزاد ہونے والے افراد کی۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کراچی میں امن و امان کی صورتحال اور جو بحری قزاق تھے ان کی قید سے رہائی پانے والے افراد جو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ عمان تک پہنچ چکے ہیں، اور وہیں سے جو بھارتی افراد ہیں وہ بھی اپنے ملک کی جانب روانہ ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں لینے کے لیے ایک جہاز وہاں پر پہنچ چکا ہے۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اسی بارے میں ہم بات کریں گے سربراہ CPLC احمد چنائی سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ بہت شکریہ احمد چنائی صاحب، آپ فرمائیے گا کہ اس وقت تک جس میں افراد سوار ہیں جن کی رہائی ہوئی ہے وہ کہاں تک پہنچے ہیں، جہاز کہاں تک پہنچا ہے؟ جہاز جو ہے وہ تیزی سے اپنی اگلی منزل کی طرف رواں دواں ہے، جہاں وہ اسکیپ ڈیسٹینیشن اس کو مل جائے گا۔ اس کا ایکسپیکٹڈ ڈیسٹینیشن ابھی جو ہے وہ سلالہ ہے، اور اس کے اطراف میں پاکستان نیوی کا جہاز MV بابر بھی ہے، اور سلالہ پر ابھی ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ انڈین نیوی کا فریگیٹ بھی وہاں پہنچ چکا ہے یا راستے میں ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ ڈیسٹینیشن ہے، اور وہاں پر انشاءاللہ۔ اچھا احمد چنائی صاحب، ان کی صحت کیسی ہے، ان کی حالت کیسی ہے، خیریت سے ہیں سب لوگ؟ دیکھیے 10 مہینے کی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت اچھی صحت میں ہوں گے، لیکن اس رہائی کے بعد جو ان کو خوشی ملی ہے اس سے ان کے عزائم اور حوصلے یقیناً بہت بلند ہو گئے ہیں، اور وہ بھی جوان مردی سے جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ کل صبح صومالی قزاقوں نے ایک حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، دوسرے جو وار لارڈز ہیں انہوں نے چاہا تھا کہ اس جہاز کو دوبارہ اغوا کر لیں، تو وہ جہاز کے حملے کی ریزسٹنس کی وجہ سے ہی جو ہے وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، اور انہیں بھاگ کے۔ اچھا احمد چنائی صاحب، جو بھارتی افراد ہیں وہ عمان سے ہی چلے جائیں گے اپنے ملکوں میں؟ جی دیکھیں، وہ عمان پہنچیں گے، اور اس کے بعد جو ان کی مرضی ہوگی، چاہے وہ جہاں بھی جانا چاہیں، کیونکہ جہاز ان کو سائن آف کر دے گا، اور اس کے بعد وہ اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو سکیں گے۔ ٹھیک ہے احمد چنائی صاحب، یہ تو قزاقوں کے حوالے سے اور ان کی قید سے رہائی پانے والوں کی بات ہم نے کی۔ اب کراچی میں امن و امان کی صورتحال کی آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں کراچی کے حوالے سے کہ جس میں زیادہ تر جو اکثر جو وارداتیں ہوتی ہیں ان میں موٹر سائیکل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد احمد چنائی صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ متوسط طبقے کی سواری کہلائی جانے والی موٹر سائیکل دور حاضر میں ٹارگٹ کلرز اور موبائل اسنیچرز کی ساتھی بن گئی ہے۔ شہر قائد میں دہشت گردی کی 90% کارروائیوں میں ملزمان اپنے فرار ہونے میں آسانی اور اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے موٹر سائیکل کا سہارا لیتے ہیں۔ ملزمان موٹر سائیکل کی اسٹینڈرڈ نمبر پلیٹ نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف 40 روپے میں اپنی نمبر پلیٹ تبدیل کر لیتے ہیں، جس سے وہ پولیس کی نظروں سے بھی بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ 90% جو کیس ہے ہمارا، وہ اس کو ٹریس کرنا ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہو گیا۔ بائی چانس اگر کوئی موٹر سائیکل بائکر پکڑا جائے اتفاق سے تو وہ ہو سکتا ہے۔ ملزمان واردات کرنے کے بعد نمبر پلیٹ تبدیل کرنے کے ساتھ صرف 100 روپے میں موٹر سائیکل کا کپڑا بھی تبدیل کر لیتے ہیں، جس سے موٹر سائیکل کی شناخت مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے، اور ملزمان کی تلاش میں پولیس کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب موٹر سائیکل سوار حضرات اس اقدام میں بھی ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو نمبر پلیٹ کاروں کی گورنمنٹ نے دی ہے، اس طرح ہی بائک کی بھی ہونا چاہیے۔ اگر نمبر پلیٹیں ہوں گی تو وارداتیں تھوڑی کم ہوں گی، موبائل وغیرہ کم چھینے جائیں گے۔ دوسری طرف نمبر پلیٹیں بنانے والوں کا کہنا ہے کہ کاغذات کی تصدیق کرنے کے بعد ہی نمبر پلیٹ بنائی جاتی ہے۔ گورنمنٹ کی پلیٹ ہوتی ہے، اس کے لیے NOC چیک کیے جاتے ہیں، اور عام پلیٹ جو بناتے ہیں اس کے لیے گاڑی کے نمبر چیک کیے جاتے ہیں۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور دیگر دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے اعلیٰ حکام کو فوری عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔
موٹر سائیکل پر بڑھتی ہوئی وارداتوں کے باعث اب وقت آ گیا ہے کہ موٹر سائیکل سواروں کو ایک مخصوص نمبر پلیٹ الاٹ کی جائے تاکہ جرائم کی شرح میں کمی واقع ہو سکے۔ کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ احمد رحمان خان، دنیا نیوز، کراچی۔ احمد چنائی صاحب، یہ تو ایک رپورٹ ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ جس میں موٹر سائیکلوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اس قسم کی وارداتوں میں، لیکن یہ جو ہم نے دیکھا گزشتہ 3-4 دنوں میں جو صورتحال ہوئی، ایک بار پھر امن و امان کے مسائل پیدا ہوئے، سیاسی جماعتیں تو پرعزم نظر آئی ہیں، ایک بار پھر مل بیٹھی ہیں کہ ہر صورت میں کراچی میں امن و امان قائم کیا جائے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کنسرن اب تمام سیاسی جماعتوں کو ہے۔ اس کی مثال یہ لے لیجیے کہ کل حکومت سندھ کے 2 اعلیٰ عہدیدار جن میں گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ شامل ہیں، انہوں نے تمام پارٹیوں کی جن کا پولیٹیکل اسٹیک ہے یہاں پر، جس میں اے این پی، ایم سی ایم اور پیپلز پارٹی شامل ہے، ان کو بلا کر بٹھا کر ان سے بات کر کے اور تمام جماعتوں کے نمائندوں کو جو ہے انہوں نے جو متاثرہ ترین علاقہ ہے اورنگی ٹاؤن وہاں بھیجا تھا۔ اس سے پہلے اورنگی ٹاؤن میں خاصی کشیدگی تھی، آگ جل رہی تھی چاروں طرف، اور میرے خیال ہے 22 کے قریب اموات وہاں 3 روز میں ہوئی تھی۔ ان کے وہاں پہنچتے ہی جو چیزیں جو ہے وہ نارمل ہو گئی، فائرنگ بند ہو گئی، اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے جا کر علاقے کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا، لوگوں کو پرامن رہنے کی تلقین بھی کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ حالات وہاں معمول پر۔ اچھا، اس میں احمد چنائی صاحب ایسا بھی ہے کہ بعض جرائم پیشہ افراد سیاسی جماعتوں کی آڑ لے لیتے ہیں؟ دیکھیں، کل ان سیاسی جماعتوں کے لیڈران کا وہاں پہنچنا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جو لوگ ان سیاسی جماعتوں کی آڑ میں یہ کام کر رہے تھے، ان کا شیلٹر لے رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ جی ہم اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا لہرا کر اس قسم کی تشدد آمیز واقعات ہونے دیں گے، وہ سارا کا سارا بند ہو گیا۔ تو یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کی پیٹرنیج شاید ان کو حاصل نہیں ہے، ان کی آڑ میں یہ ضرور کام کر رہے تھے، اس کی وجہ سے کراچی کے اندر جو ہے وہ لاقانونیت۔ اچھا، اس میں احمد چنائی صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ جو ماضی کا تجربہ رہا ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو سیاسی جماعتیں مل بیٹھتی ہیں، تمام جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، عزم ظاہر کیا جاتا ہے، پھر کچھ عرصے تک وہ سلسلہ رک جاتا ہے 2-3 مہینے تک، لیکن اس کے بعد اچانک سے پھر سے یہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی حتمی طور پر جو ایک حکمت عملی ہوتی ہے وہ ہم بنانے میں ناکام ہو جاتے ہیں کیا؟ دیکھیے، ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی، کراچی میں امن و امان جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر ہفتے یا ہر 2-4 دن بعد اس قسم کے اگر واقعات رونما ہوئے تو کراچی کی جو بزنس کمیونٹی ہے اور کراچی کا عام شہری جو ہے وہ اس سے بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا نقصان جو یہ ہوتا ہے کہ کراچی سے انویسٹمنٹ شائع ہوتا ہے، ہر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ جی ہم دوسری جگہ چلے جائیں، غیر ممالک منتقل ہو جائیں، اور اپنے بچوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے جو ہے وہ کچھ سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی پولیٹیکل ول اب اگر سامنے نظر آتی ہے تو یہ تمام جو ہے وہ بہت جلدی صحیح ہو سکتی ہے، اور کراچی کا امن جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر جو ہے وہ بحال ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ احمد چنائی صاحب، آپ کا سربراہ CPLC ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ دوسری طرف اہم ترین پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان کے سابق کپتان معروف کرکٹر شاہد آفریدی کے درمیان جو ایک تنازع چلا رہا تھا، گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور ان کی ملاقات ہوئی اور پھر اچانک سے اطلاعات آئیں کہ وہ مسائل حل ہو گئے ہیں۔ آج وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان پر جرمانہ عائد کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود شاہد آفریدی اس فیصلے سے مطمئن نظر آئے۔ ثنا اللہ دنیا نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثنا، جرمانہ تو عائد کیا گیا ہے لیکن شاہد مطمئن بھی نظر آئے ہیں اس فیصلے سے؟ جی جاوید، بالکل، پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو ڈسپلنری کمیٹی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمشائر کاؤنٹی کے لیے صرف شاہد خان افریدی نے درخواست کی تھی تو اس کے لیے NOC جاری کر دیا جائے گا، لیکن ان پر 45 لاکھ روپے جرمانہ عائد ہوگا، جس پہ شاہد خان افریدی نے کہا ہے کہ وہ اس جرمانے سے خوش ہیں۔ اور یہ سوال ہوا تھا کہ کیا انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی واپسی چاہتے ہیں شاہد خان افریدی، تو کہہ رہے ہیں کہ فی الحال وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلیں۔ اور شاہد خان افریدی اپنی جو بات انہوں نے پہلے کی تھی جب یہ مسائل ہوئے تھے PCB کے ساتھ، اس پر کافی حد تک وہ ڈٹے بھی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ کچھ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ضرور کی ہے، لیکن وہ بورڈ سے معافی نہیں مانگیں گے۔ لیکن اب دوبارہ سے انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کے حوالے سے شاہد کتنے پرعزم نظر آئے، یا انہوں نے ابھی فی الحال اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا؟ کیا ان کی باڈی لینگویج تھی اس حوالے سے؟ جی جاوید، جب شاہد خان افریدی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں آئے تو بڑے خوشگوار موڈ میں تھے اور ہنس کے ہی سب سے بات کر رہے تھے، اور اوور آل جو ان کی باڈی لینگویج دیکھی تو کافی پورے اعتماد تھے۔ لیکن انٹرنیشنل کرکٹ کے حوالے سے جو انہوں نے پہلے الفاظ کہے تھے کہ وہ اس بورڈ کے ساتھ تو کام کرنا ہی نہیں چاہتے، تو آج بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہی وہ ڈٹے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فی الحال وہ
جو ہے ہیمپشائر کاؤنٹی میں کھیلنا چاہ رہے ہیں، اور جو انٹرنیشنل کرکٹ کے حوالے سے فیصلہ ہے وہ ابھی کچھ تو ان کے پاس ٹائم ہے اور وہ سوچیں گے. لیکن اس سے پہلے جب یہ مسائل بھی پیدا ہوئے تھے اس سے پہلے بھی شاہد خان افریدی کا یہی موڈ تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ کیونکہ زمبابوے کا ہے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، شاید وہ نہیں کھیلنا چاہتے ہیں. تو اب جو نیکسٹ سیریز آ رہی ہے وہ زمبابوے کی ہی ہے. اتنا ٹائم ہے شاہد خان افریدی کے پاس یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. جو یہی بات جب کمیٹی سے ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ شاہد خان افریدی سے ہم نے سینٹر کانٹریکٹ کے حوالے سے دوسری معاملہ سے بات کی ہے، لیکن شاہد نے ریٹائرمنٹ واپس لینے کا فی الحال کوئی بات نہیں کی ہمارے ساتھ. بہت شکریہ ثناء اللہ. دنیا نیوز کے اسپورٹس کورسپونڈنٹ ہمیں بتا رہے تھے شاہد آفریدی پاکستان کے بہترین آل راؤنڈر ہے اور پاکستانی کرکٹ کو شاہد آفریدی کی ضرورت ہے. انہیں یہ فیصلہ ہر صورت واپس لینا ہوگا. یہ پاکستان کے عوام کی آواز ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسامہ بن لادن آپریشن کے بعد اب امریکہ کے اندر ان کے ایوانوں میں یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ امریکہ کا افغانستان کے اندر رہنے کا جواز پیدا نہیں ہوتا. اب سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ افغانستان سے اگر انخلا کیا جائے تو اس کی کیا صورت بنے گی. اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب پاکستان کے جو فاٹا کے علاقے ہیں، قبائلی علاقے ہیں، جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان، وہ مسلسل امریکی ڈرون حملوں کی زد میں ہیں، باوجود اس کے کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی جانب سے اس پر رد عمل کا بھی اظہار کیا گیا. ہم نے دیکھا کہ اب سے 2 روز قبل ایک بار پھر 2 ڈرون حملے کیے گئے. کیا صورتحال ہو سکتی ہے، انخلا کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایک کمیشن بنایا گیا ہے اس میں کیا تجاویز زیر غور ہیں اور کن باتوں پر آگے چل کر بات ہو سکتی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی جناب سمیع یوسفزئی نے. سمیع، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مسلم لیگ ق کے سینئر مرکزی نائب صدر ہیں جناب اجمل خان وزیر، جن کا اپنا تعلق بھی وزیرستان سے ہے. بہت بہت شکریہ اجمل، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. سمیع، آپ بتائیے گا سب سے پہلے کہ جو پاکستان اور افغانستان کا کمیشن بنا ہے، اس کمیشن کے بنانے کے مقاصد کیا ہیں اور کس حد تک یہ اب آگے چل کر بات چیت کریں گے، اور خصوصی طور پر اگر ہم امریکی افواج کی انخلا کی بات کریں کہ جو سلسلہ جولائی سے شروع ہوگا؟ میرے خیال میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو مشترکہ کمیشن بنا ہے، اس میں جو بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح طالبان کے ساتھ ایک مذاکراتی عمل شروع کیا جائے، اور اس میں افغان حکومت کا یہ خیال ہے اور امریکنز کا بھی یہ خیال ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی بنیادی اور اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اس کمیشن اور افغانستان اور پاکستان اور اوورال امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کے مستقبل پر امریکی انخلا کا بہت زیادہ دارومدار ہے، اور آئندہ جو خطوط جو تعین کریں گے افغانستان سے امریکی انخلا کا، اس کا بھی افغانستان اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا ایک بہت ہی اہم فیکٹر ہوگا. اس وقت میرے خیال میں افغان حکومت، اور ابھی جو کرزئی صاحب آیا تھا، اس میں افغان حکومت میں جو کچھ اہلکار تھے، مثلا استاد ربانی، ان کا یہ خیال تھا کہ وہ پاکستان حکومت سے یہ مطالبہ کرے کہ جو طالبان رہنما پاکستان حکومت کے تحویل میں ہے، جس میں ملا برادر اخوان، ملا نور الدین ترابی جو کہ طالبان کے نہی عن المنکر کے منسٹر تھے، اور 2007 میں جو ڈیفنس منسٹر ملا عبید اللہ خان کو گرفتار کیا گیا ہے. افغان حکومت اور پاکستان کے بھی علم ہے کہ پاکستان کے کسی قید خانے میں ہے، تو افغان حکومت کی یہ خواہش ہے اگر واقعاً پاکستان چاہتا ہے کہ مذاکراتی عمل آگے بڑھے تو ان مذاکراتی عمل میں ان 3 کے لوگوں کا کردار بہت اہم ہے. تو اس مرتبہ تو افغان پریزیڈنٹ حامد کرزئی جو وزٹ کر رہا تھا، ان کے ساتھ جو سابقہ جہادی رہنما تھا استاد برہان الدین ربانی، جو کہ اس وقت جو پیس ہائیس کونسل کے ہیڈ ہے، انہوں نے شاید یہ پروپوزل پاکستان کو دینے کے لیے تیاری کی تھی کہ پاکستان کو کہہ دے کہ اگر واقعاً آپ مذاکراتی عمل میں ہمارے ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ لوگ کسی بھی طرح افغانستان کے حوالے کر دو اور ہم وہاں پر جا کر ان سے بات کریں گے. اگر یہ لوگ واقعاً اس وقت چونکہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور اس وقت طالبان کے اعلیٰ کمانڈ میں نہیں ہے، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ اس پر ایک طالبان پر ایک بہت ہی نفسیاتی دباؤ پڑے گا، اور ان کے بڑے لوگوں کے جانے کے بعد وہ ان پر دباؤ ہوگا اور مورالی بھی وہ ضعیف ہوں گے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو واقعاً طالبان سے مذاکرات بھی کر سکتے ہیں ان لوگوں کے
تھرو. اسی طرح طالبان افغان حکومت کا امریکن سے بھی ایک مطالبہ ہے کہ جو 2-3 طالبان کے رہنما ہیں، ملا فاضل جو کہ طالبان کا چیف آرمی اسٹاف تھا وہ گوانتانامو میں ہے، ایک اور ملا خیر اللہ خیرخواہ جو کہ ڈیفنس انٹیریئر منسٹر تھا وہ بھی گوانتانامو میں ہے، اور انٹیلیجنس کا نمبر 2 مولانا عبدالحق اس کو رہا کر دے اور یہ لوگ یہاں پر کابل میں آ جائے تو یہ بہت بڑے نام ہے اور یہ آئندہ کے لیے امریکہ کے لیے بھی سودمند ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن میرے خیال نہیں ہے کہ اس وقت امریکنز نے وہ جو ریکویسٹ افغان حکومت کی جو آئی پیس کونسل کی تھی ان کو ماننے سے تو انکار کر دیا اور لگتا تھا کہ انہوں نے خود ان سے بات کی تھی. تو میرے خیال میں مستقبل کے امریکہ کا جو افغانستان سے اپنے افواج نکالنے کا جو پروسیس ہے اس کے وہاں پر تو ایک طرف جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان، پاکستان اور امریکنز بیٹھ کر ایک ایسا طریقہ اختیار کر سکتا ہے کہ 2014 تک نسبتاً افغانستان میں مذاکراتی عمل شروع کیا جائے. اچھا یہ اس پہ تو بات کرتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہوگا کہ جو 2014 تک، لیکن اجمل آپ بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ رد عمل تو ہمارا شدید گیا ڈرون حملوں پہ، لیکن اس کے باوجود یہ ڈرون حملے ہوئے، ابھی 2 روز قبل بھی ڈرون حملے ہوئے. اب ان سے وہاں پہ جو قبائلی ہیں مختلف علاقوں میں وہ کس حد تک کس صورتحال سے پریشان ہیں، کیسے وقت میں کہ ظاہر ہیں کچھ ان میں آئی ڈی پیز بھی ہیں اور کچھ وہاں پر ظاہر ہے ان امپلائمنٹ بھی ہے، بڑے مسائل ہیں وہاں پہ، اور وہ ڈیولپمنٹ کے جو کام ہونے چاہیے وہ ظاہر ہے پاک فوج تو وہاں پہ مختلف علاقوں میں کر رہی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک تشویشناک صورتحال تو ہے وہاں کے لیے. دیکھیے جاوید صاحب، بات یہ کہ اگر ہم ڈرون حملوں کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ جس وقت انہوں نے کرنے ہیں اور اس پہ ہماری پتہ نہیں کہ حکومت کی کیا پالیسی ہے اور اس پہ انہوں نے چپ ساتھ دی ہوئی اور بیانات تک محدود ہے، تو وہ تو ہم کہہ کر اور ساری روزانہ ہم یہ بات کرتے ہیں مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی ہے، اس والی ان امپلائمنٹ کی بات کی ہے اور وہاں کے مسائل کی بات کی ہے، اس پہ بھی کوئی فوکس نہیں ہو رہا. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کے جو عوامی نمائندے ہیں اپنے علاقوں میں، وہاں کے عوامی نمائندے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ وزیرستان کے ہو، فاٹا کے دوسرے علاقوں کے ہو، وہاں پہ اپنے علاقوں میں نہیں جا رہے ہیں، وہ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے عوام کے جو پرابلمز ہیں وہ تو میں بڑا اس چیز پہ وہ ہوں کہ یہ جو بھی موجودہ حکومت ہیں، جو بھی ان کی سسٹم ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ کبھی وہ ہمیں وہ جو فیسلٹیز جو سیٹل میں دیے جاتے ہیں وہ تو دور کنار، لیکن جو بنیادی انسانی حقوق کی جو ضروریات ہے وہ بھی ہمیں میسر نہیں ہے ہمارے فاٹا کے، اور اسپیشلی نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں. میں آپ کو بتا دوں کہ جب سے یہ آپریشنیں اور یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں تو وہاں پہ تو اب یہ صورتحال ہے کہ کہیں پہ بھی آپ جا کر دیکھیں کوئی کاروبار نہیں ہے. اگر وہاں پہ کچھ چھوٹے چھوٹے کاروبار تھے بھی وہ بھی ختم ہو چکے ہیں، لوگوں کے پاس کوئی وہ نہیں. اور آئی ڈی پیز کی جو آپ نے بات کی ہے، اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن ہوا تو وہاں سے تقریباً کوئی 1 لاکھ لوگ تو آئی ڈی پیز کے صورت میں نارتھ وزیرستان میں جا چکے ہیں، اور ان کو سرکاری طور پہ ڈکلیئر ہی نہیں کیا گیا کہ وہ جو 1 لاکھ لوگ ہیں، تقریباً 1 لاکھ، اور پھر جو بقایا ہماری طرف آئے، وانا آئے اور شکائی کی طرف گئے، ان کو بھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا. اور یہ تو صرف ان لوگوں کو وہ کیا گیا جو ڈی اے خان آئے یا بنو اس طرح کے جو لکی مروتی یہاں پہ آئے، وہ تھوڑے سے لوگوں وہ جو لوگ تھے ان کو کیا گیا، لیکن ادھر ادھر والے لوگوں کو تو کیا نہیں گیا. اب بنیادی بات یہ ہے کہ اس پورے ماحول میں، اس پورے جو ہمارے اس پورے جو ایک صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تو پورا وہ دنیا کا جو اس وقت گیم ہو رہی ہے وہ ہمارے اس ایریا پہ ہو رہی ہے. وہاں پہ امریکہ میں جو افغانستان میں اس کی ناکامی سامنے نظر آ رہی ہے اور ناکام ہو چکی ہے، تو ان کی بھی فوکس اسپیشلی اس ایریا پہ ہے. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہماری گورنمنٹ کی جو توجہ ہے وہ اس طرف نہیں ہے. صرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی دہشت گردی ہے اور فلانا اور یہ اور وہ ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اگر اس طرح کے لوگ ہمارے ایریا میں ہے بھی صحیح، لیکن یہ جو 99% لوگ ہیں وہاں پہ ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ انتہائی احساس کمتری میں مبتلا ہو چکا ہے. وہ بجائے کہ وہ اس طرف آئے وہ اس طرف جا رہا ہے. اور میں اس کی ذمہ داری ہماری جو حکومت ہے اور یہ جو سو کالڈ این جی اوز اور یہ جو
باتیں کرتے ہیں یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو آپ لوگ جان بوجھ کر اس طرف دھکیل رہے ہیں بجائے کہ ان کے لیے کوئی ایجوکیشن کی اپرچونٹی ہو, کوئی امپلائمنٹ کی اپرچونٹی ہو, وہ کوئی نہیں دے رہا, نہ اس طرف کوئی فوکس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. سمیع یوسفزئی, یہ جو ہم نے دیکھا کہ دیر میں افغانستان سے لوگ آئے, بڑا مختصر جواب آپ سے چاہوں گا, اور انہوں نے ہماری چیک پوسٹوں پہ حملہ کیا, پھر باجوڑ میں بھی یہ کچھ ہوا, پھر پاکستان نے یہ نقطہ اٹھایا افغانستان کے ساتھ. افغانستان میں کتنا ادراک پایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جو کہ کیونکہ افغانستان کی سرزمین بھی استعمال نہ ہو پاکستان کے خلاف؟ دیکھیں, میں آج ہی کابل سے پہنچا ہوں, وہاں پر جو میری بات ہو گئی وہ کہہ رہے کہ مجموعی طور پر تو ملیٹنٹ پاکستان سے آتے ہیں, اگر یہ کوئی بندہ آتا ہے وہاں پر جا رہے ہیں تو دونوں اطراف پر وہ حملہ کرتے ہیں, تو وہ کہہ رہے کہ افغان حکومت کا تو دانستہ طور پر اس میں کوئی کردار نہیں ہے. اب ملیٹنٹ ہے وہ پاکستان بھی آتے ہیں, وہ افغانستان بھی جا رہی ہے, لیکن یہ جو اٹیک ہو گئی ہے, اب کچھ رپورٹس آ رہے ہیں کہ شاید پاکستان کے کچھ ملیٹنٹ مومند اور باجوڑ سے کنڑ کے علاقے میں ہے, لیکن یہ ایسا علاقہ ہے جس طرح کہ جنوبی اور شمالی وزیرستان کا بارڈر کنٹرول کرنا مشکل ہے, یہاں بھی اسی طرح صورتحال ہے. لیکن یہ مجموعی طور پر وہ کہہ رہے ہیں اگر افغان طالبان وزیرستان میں حملہ نہیں کرتے تو یہاں پر وہ کیوں کر رہے ہیں. بہت شکریہ سمیع یوسفزئی آپ کا, بہت شکریہ اجمل وزیر آپ کا, آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے, ہماری ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.